سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ کے ساتھ سنیں گے تو اپنا سننا انشاءاللہ کامل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو دور دور بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ، قریب قریب تو جو قریب بیٹھے ہو تو بول رہے ہیں، جو دور بیٹھے ہو نہیں بول رہے ہیں، وہ بھی قریب آ جائیں۔ دین تو سارا کی سارا اطاعت ہے نا، ماننے کا نام ہی دین ہے۔ جو مانا وہ جنت میں جائے گا، جس نے انکار کیا اس کے لیے تنبیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اپنی ذات سے لے کر سارے عالم پر اگر ہم نگاہ ڈالیں، مشرق مغرب شمال جنوب، تو ہر آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ دعا کے لیے بھی لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے حالات جو ہے وہ ناگفتہ بے ہیں، حالات کا شکار ہے۔ پورے عالم میں مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، حالانکہ جتنے وسائل آج ہیں، زندگی گزارنے کی جتنی سہولتیں آج ہیں، ٹرانسپورٹ کی لائن کی، سفر کی لائن کی، مواصلات کی لائن کی، کمیونیکیشن کی لائن کی، معاشی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے جو سہولتیں آج ہیں، شاید ہی دنیا کی تاریخ میں انسانوں کو ایسی سہولتیں میسر آئی ہوں۔ بادشاہوں کو بھی یہ سہولت نہیں تھی جو آج فقیروں کو بھی حاصل ہے موجودہ زمانے میں، ہے نا؟ اتنے مینس ہیں، ذرائع ہیں، سورسز ہیں، یہ کسی زمانے میں نہیں تھے۔ آدمی کو سہولت پہنچانے کے، آرام پہنچانے کے، ہر لائن کے، تعلیمی لائن کے، اقتصادی لائن کے، اور جتنے بھی مسائل ہیں، لیکن اتنے ہی مسائل ہیں، جتنے وسائل ہیں اتنے ہی مسائل ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں مسئلوں کا حل ہے اس کو چھوڑ کر آدمی اسباب کے اندر مسائل کے حل کو تلاش کر رہا ہے نا؟ اور اسباب میں اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ جو چیز جہاں رکھی ہے وہاں تلاش کرتے نہیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرتے ہیں۔ وہ واقع ہے نا، کوئی چھت پر فضائل صدقات میں ہے، آواز آئی، پوچھا یہ کیا ہے، اوپر کیوں یہ آواز آ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی صاحب اوپر کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ کہاں گم ہوا؟ بولے وہ جنگل میں۔ تو بولے وہاں ملے گا نا، یہاں کہاں ملے گا؟ تو بولے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ نرم گدوں پہ کہاں ملیں گے تم کو؟ اللہ تعالیٰ تو ناگواریوں میں، مجاہدات میں، قربانیوں میں ملیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے مسئلے کے حل کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے مسائل کے حل کو احکامات میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ احکامات میں، جس کا دوسرا نام دین ہے۔ کیا ہے؟ دین۔ بلکہ دونوں جہاں کے مسائل کا حل، جس کا تعلق چاہے دنیاوی زندگی سے ہو یا اخروی زندگی سے ہو، جسم سے ہو یا روح سے ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، مقامی ہو یا بیرونی ہو، سیاسی ہو یا سماجی ہو، معاشی ہو یا اقتصادی ہو، جتنے بھی مسائل ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک، سوئی سے لے کے بھال تک،
اور مرنے کے بعد سے لے کے جنت میں جانے تک سبوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے دو چیزوں کے اندر. وہی سمجھنا ہے، اسی کو سمجھانا ہے. ایک تو ہمارے ان سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے میں یعنی دین پر چلنے میں رکھا ہے. یہ بات طے شدہ ہے، اللہ نے پہلے سے ہی طے کر دی کہ ہم ان لوگوں سے راضی ہوں گے، ان کو کامیاب کریں گے جن کی زندگیوں میں ہمارے احکامات ہوں گے، دین ہوگا، شریعت ہوگی، سنت ہوگی، ان سے اللہ راضی ہوں گے. اس آیت میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں کہ ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے راستے کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا. اب جو بھی اس پر چلے گا ہم اس سے راضی ہوں گے، اسے کامیاب کریں گے، ہے نا. یہ طے کر دیا اللہ نے. تو ایک تو مسئلوں کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور یہ خالی باتیں نہیں ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہا کرو کہ دین میں کامیابی ہے تو ان واقعات کو بھی بتاؤ کہ جن لوگوں نے دین پہ چلا تو اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا، اور جو نہیں چلے تو کیسے ناکام ہوئے. اللہ نے بھی قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی جی ہم انبیاء کے واقعات اس لیے تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں یقین اور مضبوط ہو کہ واقعی ہماری ماننے ہی میں کامیابی ہے. تو یہ طے شدہ ہے، اس کو یقین کے درجے میں اپنے دلوں میں اتار لینا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، فلاح کا، فوز کا، کامیابی کا، سوائے اس راستے کے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو دے دیا، اور وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام ادیان سماویہ کو اور تمام کتب سماویہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کے بعد منسوخ کر دیا. اگرچہ وہ تمام حق ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبی سچے ہیں، ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں، اور وہ سب اپنے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے نبی بھی تھے، اور جو کتاب تھی وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی. اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اب قرآن پاک کے نزول کے بعد اور خاتم الانبیاء کی آمد کے بعد ایمان لانا ضروری ہے. سارے انبیاء ایمان کا جز ہے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اور پیروی قرآن پاک پہ عمل ہوگا قیامت تک کے لیے. اسی لیے بہت سارے درود شریف میں ایک درود یہ بھی ہے، الصلاۃ والسلام علی ناسخ الشرائع والادیان. صلاۃ و سلام ہو اس نبی پر جو تمام ادیان کو، جو اللہ نے ہی اتارے تھے، ادیان سماویہ، کتب سماویہ، سب کو منسوخ کرنے والے. اب سب راستے اللہ نے کامیابی تک پہنچنے کے بند کر دیے، بلاک کر دیے. ایک راستہ کھلا ہے، وہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے آپ کی آمد کے بعد سے لے کے اب تک وہی لوگ کامیاب ہوئے جو دین پر چلنے والے بنے. چنانچہ سب سے زیادہ کامیاب تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ وہ 100% دین پر چلنے والے تھے. ہر لائن کا دین ان کی زندگی میں تھا، ایمانیات کی لائن کا، عبادات، معاملات، معاشرت. کہیں ان کی زندگی میں جھول نہیں تھا، کہیں انگلی نہیں دبتی تھی، کہیں پنچر نہیں تھا، ہر اعتبار سے پرفیکٹ تھے. اس لیے سب سے زیادہ کامیاب انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت ہے. اللہ ان سے راضی ہوئے، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کو انہیں نمونہ بنا دیا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. انہیں اللہ کے نبی نے ایسی تربیت یافتہ جماعت تیار کی جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جو جس کی اتباع کر لے گا منزل کو پہنچ جائے گا. یہ تو ایک راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، وہ دین والا راستہ ہے، اور اس کو اللہ نے مکمل کر دیا. کیا کر دیا؟ خود اس آیت میں اس کی خبر دی گئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو یعنی زندگی گزارنے کے راستے کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا. یعنی اب جو بھی اس دین پہ چلے گا ہم انہیں کامیاب کریں گے، اور جو اس کے خلاف چلے گا ہم انہیں ناکام کریں گے. تو ایک تو مسئلوں کا حل اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، دین کے اوپر چلنے میں ہے. دوسرے ہم خاتم الانبیاء سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا اس امت کے ذمے ایک ذمہ داری اور دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو خیر امت کا اور افضل امت کا مقام و مرتبہ ملا ہے. وہ دعوت کی محنت ہے، دین کی محنت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت ہے.
یعنی افضل امت ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کام کی ذمہ داری دی گئی ہے، بلکہ اس کی علت اللہ نے بیان کی ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، اب برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تو یہ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ گش کیا ہے؟ اس کی عملی شکل ہے۔ گش کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل ہے۔ تو دوسری ذمہ داری دین کی محنت کی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی، دعوت اور عبادت، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی کی معراج پہ پہنچائیں گے جیسے صحابہ کو پہنچایا۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے۔ اس لیے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے، آگے نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، لوگ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں۔ مولانا علی میاں کا ایک بیان تھا وہاں علی گڑھ کے اندر، انہوں نے کیا تھا طلبہ کے سامنے، کیا تم آگے مت دیکھو، پیچھے ہٹتے جاؤ، پیچھے ہٹتے جاؤ، پیچھے ہٹتے جاؤ، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی صفوں سے مل جاؤ اور پھر وہاں سے چلنا شروع کرو جہاں سے وہ چلے تھے، تو تم بھی کامیابی کو پہنچ جاؤ گے جیسے وہ پہنچے۔ ہاں، اسباب تو بدلتے رہیں گے، چیزیں بدلتی رہے گی، لیکن ہدایت کے ضابطے نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔ جو ہدایت کے ضابطے ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسباب بدلتے رہیں گے، چیزیں بدلتی رہے گی، سواریاں بدلتی رہے گی، لیکن ہدایت کے ضابطے نہیں بدلیں گے۔ ہاں، وہ تو طے شدہ ہے، قیامت تک کے جو کچھ دین آیا ہے اور دین کی محنت ہوتا ہے۔ اس لیے دو چیزوں کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح دین پر چلنے والے بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ یہی دو میرے نہیں سارے انسانوں کے مسئلوں کا حل ہے۔ میاں جی محراب 6 نمبر جب بولتے تھے پرانوں کے جوڑ میں، آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا، سنے ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ سارے انسانوں کی فلاح اور فوز، کامیابی، دونوں جہاں کی نجات، وہ اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے۔ کس میں رکھی ہے؟ دین میں، سیدھے سادے الفاظ میں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی اس میں کمی بیشی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے اس میں نہ کچھ اضافے کا نہ کم کرنے کا۔ پھر فرماتے تھے المیہ یہ ہے کہ دین تو موجود ہے، مکمل ہے، قرآن پاک کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، مختلف شکلوں میں محفوظ ہے وہ سارا خزانہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت میں دین پر چلنے کی استعداد باقی نہیں رہی۔ امت میں دین پر چلنے کی استعداد، تو وہ استعداد پیدا ہو جائے اس کے لیے ہمیں صفات پر محنت کرنا ہے۔ کس پر کرنا ہے؟ صفات پر۔ کیونکہ یہ جو صفات جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، جس کے دائرے میں رہ کے اپنی باتوں کو ہم کرتے ہیں، تو یہ وہ صفات ہیں جو استعدادی صفات ہیں۔ استعدادی کا مطلب سمجھے ذرا؟ ہاں وہ کرتے ہو نا مختار بھائی؟ استعدادی یعنی کیا؟ استعدادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں، اگر ہم نے محنت کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیا تو اپنے اندر دین پر چلنے کی ایبیلٹی، صلاحیت، استعداد پیدا ہو جائے گی۔ جسے زمین بار بار کاشتکاری کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے نا، تو کسان جو ہے اس میں ہل چلا کر اس کو خوب ایسی کر دیتا ہے قابل کاشت، اس میں کھاد کی ضرورت تو کھاد ڈالتا ہے، مختلف فرٹیلائزر ہے، کیمیکل ہے، جو بھی اگانے کی قوت پیدا کرنے کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈالتا ہے، اور جو ایسی زائد چیزیں ہیں جس سے فصل کو نقصان ہوتا ہے وہ اس کو نکال کے جلا دیتا ہے۔ بہت ساری جھاڑیاں ہوتی ہیں، زوائدات جس کو کہیں گے، تاکہ وہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے پیداوار کی۔ تو اسی طرح ہماری دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے محنت نہ ہونے کی وجہ سے، اس سے دین پر چلنے کی امت میں استعداد باقی نہیں رہی۔ تو استعداد پیدا ہو جائے اس کے لیے یہ صفات ہے۔ کیا ہے؟ صفات۔ اشفاق بھائی، ہاں صفات۔ دیکھو آنکھ کھول کے سنیں گے نا تو کان کھلا رہے گا۔ اکثر ہمارے شمس الزما صاحب بولتے رہتے ہیں مرکز پہ کارگزاری لیتے ہیں، تو بھائی دیکھو 4 شکلیں دین کو دعوت دیتی ہے۔ کتنی؟ ایک آنکھ بند کر کے سننا، اور ایک سر جھکا کر سننا، اور ایک ٹیک لگا کر سننا، اور ایک گھٹنوں کو پکڑ کر سننا۔ یہ چاروں دین کو دعوت دینے والے شکل ہیں۔ پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے
کہ آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر. کیسے سنیں؟ آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر, اور ٹیک نہ لگائیں اور سر نہ جھکائیں. ٹیک نہ لگائیں. جو جاگت ہے وہ پاوت ہے, جو سوت ہے وہ کھوت ہے. تو ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ میرے دنیا کے مسئلوں کو بھی اور آخرت کے مسئلوں کو بھی حل فرما دے. اس کے لیے سیدھا سادہ راستہ ہے, دین پر چلنا ہے اور دین کی محنت کرنا ہے. یہی صحابہ نے کیا, یہی ہمارے اسلاف نے کیا, اور وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں. آج کامیابی کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ ضرورتوں کے پورا ہونے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں نا. تو اللہ نے ضرورتیں بدرجہ کمال پوری فرمائی, صحابہ کی, تابعین کی, دعوت کا کام کرنے والوں کی. بھائی اکثر ہم کہتے ہیں نا, آپ لوگ ہنسی میں لیتے ہیں کہ بھائی روٹی, کپڑا, مکان, بیوی, بچے, دکان, 6 نمبر ادھر بھی ہے نا. یہی چیزوں کے مل جانے کو ہم لوگ کامیابی سمجھتے ہیں. ساری لوگ اسی کے گرد میں دوڑ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ روٹی کا مسئلہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کا مسئلہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے. اسی کے گرد میں روٹی, کپڑا, مکان, بیوی, بچے, دکان, صبح سے شام ایک ہی کام ہے نا. اور 6 چکر اور ہے. کتنا؟ کیا؟ عورت, دولت, شہرت, عزت, حکومت اور صحت. تو یہ 12 چیزوں میں سارے لوگ دوڑ رہے ہیں. اب جگہ پوچھتا ہوں 13ویں کوئی چیز ہو تو آپ لوگ بتا دو, تو اس کو اس میں بڑھا لیں گے. آپ لوگ بھی جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں ہفتہ بھر, جس کی وجہ سے چلا ڈیلے ہو رہا ہے, دوسرا گز چھوٹ رہا ہے, 2.5 گھنٹہ چھوٹ رہا ہے, یہ 12 ہی چکر ہے نا ڈاکٹر شیراز صاحب, ہے نا؟ ہاں یہی بولے, یہ 12 ہی ہے. اور کچھ ہو تو بولو 13. تو یہ 12 چیزیں بھی اللہ نے سلوٹوں میں صحابہ کی حل کر کے بتایا. ہاں یعنی یہی راستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بنانا ہو تو دنیا پر محنت کرو اور آخرت بنانا ہو تو آخرت پر محنت کرو. ہاں, دین ہی کی محنت میں دونوں مسئلوں کا حل ہے. دونوں جہاں کے مسئلوں کا حل دین اور دین کی محنت ہی میں ہے. کوئی اور جگہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کام اللہ نے دیا ہے, اسی لیے اس کو قرن اول کا ہیرا, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, قرن اول کا ہیرا ہے, تسخیر عالم کا نسخہ ہے. تسخیر عالم کا نسخہ ہے. ہاں یعنی اللہ نے سارے مسئلوں کا حل اس میں رکھا ہے, بس سمجھ میں آ جائے. ہاں, ہفت کشور جس سے ہوتے ہو تسخیر بے تیغو تفنگ. ہفت کشور جس سے ہوتے ہو تسخیر بے تیغو تفنگ, تو اگر چاہے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے. یعنی بغیر ہتھیار کے, بغیر اسباب کے اگر تو سارے عالم کو مسخر کرنا چاہتا ہے تو تیرے پاس اللہ نے وہ ہتھیار دیا ہے, وہ یہ ہے دین اور دین کی محنت. شارٹ اینڈ سویٹ راستہ. یہ 12 چیزیں اللہ نے صحابہ کو دی نہیں دی. ارے بولو, عورت 4 تھی نا, ہے کہ 4 کسی کی؟ 3, 2 تو تھی کم سے کم. بچے پوچھو علماء کرام سے, انس ابن مالک کے کتنے تھے, مغیرہ ابن شعبہ کے 300, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 36. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. عورت بھی دی, دولت بھی دی اللہ نے, خزانے لا کے قیصر و کسریٰ کے ڈال دیے قدموں کے اندر. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ہم لوگ پہنچے جب سال لگا کے مدینہ منورہ, تو نجی مجلس میں بہت سی کام کی باتیں کر جاتے تھے. تو ہم لوگوں سے بات کرتے کرتے یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام نے جب اس کام کو شروع کیا تو ابتداءً تو حالات تو آئیں گے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس گمان کے اندر ہو کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم اس خیال کے اندر ہو کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ ہم ایمان والے ہیں, اور یہ کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ نہیں, ایمان کو پرکھیں گے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے. ہاں, اور ایمان پرکھا جاتا ہے فتنوں اور حالات میں. کس میں؟ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے فتنوں میں اور حالات میں پرکھا ہے. ہاں, کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی تنگی میں, کبھی فراخی میں. بلکہ مولانا نے فرمایا کہ اتنا نکالا اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہ اندر سے دنیا نکل گئی, اندر سے دنیا, پھر اللہ نے دنیا دی ہے. اس کے بغیر دیں گے نا تو اپن بگڑ جائیں گے. بقول مولانا یونس صاحب کے ترچھی ٹوپی پہننے لگ جائیں گے, رکشے میں بھی ترچھا بیٹھیں گے, ہے نا, سگریٹ بھی ایسے پیئیں گے. مال آئے گا تو پھر وہ مال پروف ہو گئے تھے, اتنا نکلے کہ اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی. یہ ہے
تو فرماتے تھے کہ حالات تو صحابہ پہ آئے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کی اسے روکنا نہیں ہے کہ حالات اچھے ہوں گے تو جائیں گے. یہ کس نے بتایا؟ حالات کا اچھا ہونا تو نکلنے پر موقوف ہے نا، رکنے پر نہیں ہے. رکنے کی وجہ سے تو حالات آئے اور رک رہے، بولے اچھے ہو جائیں گے تو جائیں گے. یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. نکلنے سے حالات بنیں گے. تو فرمائے کہ حالات تو آئے صحابہ پہ، اور ایسے حالات آئے کہ ہم پر آئیں گے تو ہم تو گھبرا جائیں گے. وہ تو بڑے تھے، بڑے امتحان دے کے چلے گئے. تو پہلا حال یہ آیا کہ پٹائی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ایمان لائے تو پٹائی. حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خباب ابن الارد کا واقعہ، عمار ابن یاسر کا واقعہ، مصعب ابن عمیر کا واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ. بھری پڑی ہے قربانیوں سے صحابہ کی زندگی. پھر اس کے بعد 3 سال کا لاک ڈاؤن آیا. کتنے سال کا؟ 3 سال کا. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال. اپنا تو ابھی دوسرے سال میں گھبرا گئے نا. 3 سال. اور وہ بھی ایسا نہیں تھا تو چل پھر رہے. تو اللہ کی نعمت ہے، اپنے شہر پر اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی وہ آزادیاں نہیں ہیں جو آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے اس طرح جمع ہونے کی. آج بھی بہت سے علاقوں میں 5 آدمی نماز پڑھ رہے بیچارے، احتیاط کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹنس ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اپنے شہر میں شاعری کوئی مسجد میں سوشل ڈسٹنس سے نماز پڑھی جاتی ہوگی. یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے. تو لاک ڈاؤن ہوا. پھر تیسرے وطن چھوڑنا پڑا. کیا چھوڑنا پڑا؟ وطن چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. ہاں. اس کے بعد چوتھے 10 سال تک کے کبھی بدر، کبھی احد، کبھی ہمراء الاسد، کبھی احزاب، کبھی خندق، کبھی تبوک، کبھی فتح مکہ. 27 مرتبہ تقریباً اللہ کے نبی خروج کرنا پڑا، نکلنا پڑا. اور 150 مرتبہ صحابہ نکلے. تو یہ 4 بڑے بڑے حالات سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے وہ 12 چیزیں دے دی. پھر جس کے چکر میں ہم پڑھے نا، انہیں پھر 4 انعامات دیے جس میں وہ 12 چیزیں آ گئی. پہلا انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، مکہ فتح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا. دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل کو اور جو اب تک کے مقابلے میں تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے جوق در جوق اسلام میں داخل کر دیا. رجوع ہو گیا، عمومی رجوع. جیسے الحمدللہ کام کی برکت ہم دیکھ رہے، عمومی رجوع. اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے. مال بھی آیا، حکومت بھی آئی، یہ سب آ گیا. نہیں چاہتے تھے، وہ روتے تھے کہ اس کے لیے ہم نے نہیں کیا تھا، گورنری کے لیے، مال کے لیے. ہاں، لیکن اللہ نے دیا. اور چوتھے وہ پروانے رضا جو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا ہی میں سنوا دیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہوئے، ہم سے. یہ 4 انعام. تو سب مسئلوں کا حل اس میں اللہ نے رکھا ہے. ہاں، یہ 12 چیزوں کا حل سب دیا. عورت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، عزت بھی، حکومت بھی، روزی میں برکت بھی، سب کچھ دیا اللہ نے. ارے دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ کی زندگیاں کیسی شاندار گزری، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے کامیابی کا وعدہ. تو اپنے سامنے مثال ہے، صحابہ کی سیرت ہے. اس لیے دوستو صفات پر محنت کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری محنت جو ہے اپنی زندگیوں کے بنانے کی، اور زندگیاں بنے گی یہ 2 راستوں سے، دین کے آنے سے اور دین کی محنت سے. ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو میاں جی فرماتے تھے کہ یہ وہ صفات ہیں جس سے اپنے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس میں سب سے اعلیٰ صفت، سب سے افضل، سب سے بڑی، سب سے قیمتی، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت اور اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا اور سب سے بڑی مایا اور سب سے بڑا سرمایہ جو اللہ نے کسی کو دیا ہے، وہ ایمان کا سرمایہ ہے. کس کا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ساری نعمتوں کی ایک نعمت، ایمان. جس دن ہم اور آپ دنیا میں آئے تھے اس دن بہت سے لوگ پیدا ہوئے تھے، کوئی یہود کے گھر میں، کوئی نصارہ کے گھر میں، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی کسی اور کے گھر میں. لیکن اللہ کا یہ خاص انعام ہم پر اور آپ پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. کتنی بڑی نعمت ہے، بولو، کہو الحمدللہ. ہاں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی پر جنت کا وعدہ ہے، اسی پہ اعمال کی قبولیت کا وعدہ ہے، اسی پہ اللہ کی طرف سے انعام اور اجر دینے کا وعدہ ہے.
ہاں سارے وعدوں کے پورا ہونے کا دار و مدار اللہ نے ایمان پر رکھا ہے. اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اجر کا ملنا، دونوں جہاں میں اس کا صلہ ملنا جو خیر کا کام کریں گے، اور استقامت بھی اسی سے جڑی ہے. ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر استقامت نہیں. ایمان ہی اخلاص ہے، ایمان ہی اخلاص ہے. ایمان کے بغیر اجر نہیں، ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں، ایمان کے بغیر دخول جنت نہیں. اعمال تو درجات کے بلند ہونے کے لیے، ایمان داخلے کے لیے شرط ہے جنت کی. اور خدا نہ خواستہ کوئی اپنے گناہوں کی پاداش میں اگر جہنم میں بھی چلا جائے تو ایمان ہی کی بدولت ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خطاب کے بیٹے ایمان والے، یہ بات کہہ دو لوگوں سے کہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی بھی بہت ضرورت ہے. جیسے ہر چیز کا ڈاکو ہوتا ہے نا، تو ایمان کا ڈاکو شیطان ہے، اس لیے ہمیشہ ایمان کی حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے باقاعدہ نظام الدین میں روز اعلان ہوتا ہے نا کہ اپنے ایمان اور سامان کی حفاظت کریں. ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی دعوت ہے، سنتوں کا اتباع ہے، اور حسن خاتمہ کی دعا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. تو ایک نمبر پہ ایمان ہے، تو ایمان پر محنت کرنا ہے. اس کے کمال کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اپنے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ ہم 4 چیزوں کی نفی نہ کریں. کتنی چیزوں کی؟ ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے. 4 چیزوں کی نفی، 4 چیزوں کا اثبات. نفی یہ ہے، پہلی نفی تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، جس کو ہم معبودان باطل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی سورج کو، اور کوئی دریا کو، اور کوئی ناگن کو، اور کوئی پیپل کے درخت کو، کوئی پتھر کو، کوئی آگ کو، کوئی ستاروں کو. پتہ نہیں کس کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جس کے سامنے وہ اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولو، معبودان باطل ہیں. ان کی نفی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں تو یہ اپنے قدرتی طور سے یا اپنے فضل سے یہ چیز دے رکھی ہے کہ ہم جو ہے ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ واقعی یہ سب معبودان باطل ہیں. تو ایک تو اس کی نفی، معبودان باطل کی نفی. ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب بھی مخلوق ہے. جیسے یہ مخلوق ہے معبودان باطل، باقی چیز بھی مخلوق ہے. کسی چیز کے ناکارہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہے. ہاں، سب سے بڑا جھوٹ. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے. چیزوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ایٹم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، برق اور بھاپ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اللہ کے چاہے بغیر تم کچھ نہیں چاہ سکتے. تو ایک تو معبودان باطل کی نفی، اور دوسرے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی. پیسوں سے چیزوں کا ملنا، محنت سے پیسوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا، ڈگری سے نوکریوں کا ملنا، دواؤں سے شفا کا ملنا، ہے نا، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سارے مشاہدات کی نفی، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی. اگر اس کو نہیں بولیں گے تو باطل آئے گا، پھر شرک آئے گا اپنے اندر. اس لیے 25 مرتبہ روز دعوت دینی چاہیے. کتنی مرتبہ؟ خالی جماعت میں نہیں، یہاں بھی چلتے پھرتے. ہم لوگ تو بس وہ جو عشاء بعد کا وقت ہے آدھے گھنٹے کا سمجھتے ہیں کہ بس اتنی ہی دیر کے لیے دعوت ہے. حالانکہ دعوت کے لیے نہ وقت کا تعین ہے نہ جگہ کا تعین ہے. یہ اور بات ہے کہ مسجد میں لانا ضرور ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے تو وہیں اس سے بات کر لی جائے، ہے نا. اس لیے کہ ماحول سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے مسجد میں لا کے بات کرنے سے زیادہ، بولتے ہیں نا کہ تبلیغ اس کا نام نہیں ہے کہ کانوں تک بات پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دل تک پہنچانے کا نام تبلیغ. اور دل تک اسی وقت پہنچے گی جب ماحول میں لائیں گے. کوشش تو یہی کرنا ہے. تو دعوت کے لیے وقت ہے، جگہ ہے. کہتے ہیں ہر حال میں ہر ایک کو ہر وقت ہر جگہ دعوت دینا ہے. ایک عرب آیا تھا یہاں رسول پورے میں ان کی مسجد میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، عربی میں بیان کیا ہے. بعد العشاء قبل الفجر ملاقات مکروہ ولکن للدعوہ جائز. عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے ملاقات منع ہے، لیکن دعوت کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو بھی جایا جا سکتا ہے. تو دعوت تو ایسا ہے کہ ہر ایک کو ہر جگہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے. اس لیے معبودان باطل کا انکار، اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے
اس کی نفی. دوا سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے, راکٹ سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے. نظر تو آ رہا ہے, اگر واقعی کھانے میں طاقت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا کھا رہا ہے, جوان ہو رہا ہے ایک ہی تھال میں, اور باپ کھا رہا ہے بوڑھا ہو رہا ہے. اگر کھانے میں طاقت ہے تو بوڑھا کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوا میں شفا ہے تو بہت سے لوگ شفا یاب ہو کے بھی نکل رہے ہیں دواخانوں سے, اور بہت سے لوگ جو ہے ان کی ناش نکل رہی ہے. حالانکہ ڈاکٹر ایک, بیماری ایک, اور علاج بھی صحیح ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی کیا ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو حکیم ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا؟ ہاں, یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہے وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دواؤں سے بھی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اس لیے وہ ہم لوگ وہاں تھے, اسٹاکٹن ایک علاقہ ہے لاس اینجلس, اور وہاں 500 کلومیٹر دور وہاں سے. ایک ڈاکٹر عباس صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھتے نا RX, وہ لاطینی زبان کا کوئی لفظ ہے RX, اور حکیم لوگ لکھتے ہیں اوپر ہوا شافی. کیا لکھتے ہیں؟ ہوا شافی. یعنی جو میں یہ نسخہ لکھ رہا ہوں اس میں شفا نہیں ہے, وہ خود بول رہے ہیں ہوا شافی. تو وہ بہت اچھا بولتے تھے, ہنسی آتی تھی. بولے دیکھو بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹروں کو کچھ دے دلا دیتے ہیں. یہ ہے بس مسئلہ. ویسے ہم ڈاکٹروں کو کچھ اللہ دے دلا دیتے ہیں, ہماری روزی روٹی آ جاتی ہے, باقی تو بیماری بھی وہی دیتا ہے. حکیم جالینوس جو ہے نا, ایسی ان کے پاس دوا تھی کہ آدمی کو ایسی بھی دست ہو پانی کے جیسی, تو وہ دوا کھا لے تو وہ رک جاتی تھی, جس کو اسہال بولتے, کیا بولتے ہیں. ہاں, لیکن خود ان کی موت اسی بیماری میں ہوئی. اور یہ ڈاکٹر جو تھے عباس, وہ اسٹمک اسپیشلسٹ تھے, لیکن خود پیٹ کے مریض تھے. حالانکہ اسٹمک اسپیشلسٹ امریکہ کے اندر. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم جس کا علاج کرتے ہو اور اسی مرضوں کے تم مریض ہو. اگر تمہارے ہاتھ میں شفا ہے تو پہلے اپنے پیٹ کو تو شفا سے بدل دو, پھر دوسروں کے پیٹ کو شفا دینا. لیکن اللہ ان کے ہاتھوں دوسروں کو شفا دے رہے ہیں اور وہ خود بیمار ہے اس کے. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں. ہاں, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جہاں سے نظر آ رہا ہے اس کی نفی ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نفی. بلکہ نفی میں تو میاں جی فل محمد صاحب اکثر 6 نمبر میں بولتے تھے, پہلے لا الہ کی جھاڑو پھیرنا پڑے گی دل میں. لا الہ یعنی دل میں بہت معبودان ہے نا باطل, اس سے بھی ہوتا ہے اس سے. جیسے مثال دیتے تھے پہلے کہ اگر سونے کی مورتی بنا کے کسی کے بھی سامنے رکھیں گے جتنے بیٹھے ہیں, اور پوچھیں گے اس سے کچھ ہوتا ہے, تو ایک بے نمازی آدمی بھی جو دین سے بہت دور ہے لیکن ایمان والا ہے تو کہے گا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, مورتی ہے بولے. اور اسی کو پگھلا کر گلا کر بسکٹ بنا دیں سونے کا, اور پھر بولیں گے اس سے, ہاں بولے اس میں تو گاڑی بھی آ جائے گی, مکان بھی بن جائے گا, ہے نا. شکل بدل گئی تو گڑبڑ ہو گیا. یہ ایسا ایمان ہے. تو شکلوں کا بھی انکار, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہتے تھے لا الہ کی جھاڑو پھیرنا پڑے گی, پھر الا اللہ, پھر اللہ آئیں گے. پھر کیا آئیں گے؟ اس لیے سب کی نفی, زمین سے لے کے آسمان تک, اور تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک, اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور ذرے سے لے کے آفتاب تک, اور قطرے سے لے کے دریا تک, اور تنکے سے لے کے ہاں کشمیر کی پہاڑیاں نہیں, ہمالیہ پہاڑ تک. دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ پہاڑ تک, اور بر سے لے کے بحر تک, اور جن سے لے کے انس تک, اور ڈاکٹر کی گولی سے OT آپریشن تھیٹر تک, اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک, اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک, اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک, اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک, اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ, اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. یہ تو معبودان باطل کا انکار, اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار. تیسری نفی, ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں, ان کے غلط یقین کا انکار. یہ جملہ بولتے تھے مولانا فاروق صاحب, جو مولانا سعید خان صاحب کے شاگرد پڑوس کے ملک کے کراچی کے. وہ کہتے تھے کہ پچھلی قوموں کے غلط یقین کا انکار. نہیں سمجھے؟ غلط یقین کے یقین, جیسے کسی کا یقین اکثریت پہ تھا تو یہ غلط یقین ہے, کسی کا یقین زراعت پر تھا تو یہ غلط یقین ہے, کسی کا یقین کامیابی کا حکومت پر تھا تو یہ یقین صحیح نہیں ہے, غلط یقین ہے نا. کسی کا طاقت اور قوت پر تھا, اور کسی کا بولو لیاقت اور صلاحیت پر تھا, اور کسی کا دولت پر تھا, تو یہ سب غلط یقین ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو قارون کیوں ناکام ہوتا, قوم سبا کیوں ناکام ہوتی, قوم عاد کیوں ناکام ہوتی, قوم نوح کیوں ناکام ہوتی, قوم عیسیٰ کیوں ناکام ہوتی, اصحاب الایکہ اصحاب الرس کیوں ناکام ہوتے.
ہے نا. تو یہ سب غلط یقین ہے، جس کی بنیاد پہ غلط یقین سے ان کا عمل بگڑا، اور جیسا عمل بگڑا ویسی پکڑ آئی. اس لیے تیسری نفی ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہے ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار، یعنی اس کا بھی انکار ہے، دولت کا، حکومت کا، زراعت کا، تجارت کا، صنعت و حرفت کا، اکثریت کا، طاقت و قوت کا، صلاحیت و لیاقت کا، سب کی نفی. یہ تیسری نفی. یہ تین کا انکار فرماتے تھے مولانا فاروق صاحب، اور مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ چار باتیں وہ فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے تین کی نفی نصف ایمان ہے. کیا ہے یہ؟ تین کا انکار آدھا ایمان ہے، اور ایک بڑا بت ہے. بولے کیا ہے؟ یہ کرسی پر بیٹھ کر یہ سب انکار کرنا آسان ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ میرے کارخانے سے بھی، میری دکان سے بھی، اور میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بولنا ذرا مشکل کام ہے. ابھی تشکیل میں جب آپ اندازہ کر لیں گے، جب تشکیل ہوگی نا، ہے نا، تو کیا بولیں گے؟ اصل میں کیا، میں اکیلا ہوں نا، 15 کھانے والے ہیں، میں اکیلے ہی کمانے والا ہوں، ہے نا. میں اکیلے ہی کمانے والا ہوں، 15 کھانے والے ہیں. مطلب 2-3 ہوتے تو اللہ میاں پال لیتے، اب 15 ہے نا، میرے بغیر کیسے پالیں گے؟ نعوذ باللہ، ہے نا. ایسا جیسے وہ کوپر گاؤں والا قصہ میں اکثر کہتا ہوں اس موقع پہ، کہ ایک دیہاتی کو سمجھا بجھا کے چلے کے لیے روانہ کیے کہ جا تیرا کام اللہ کرے گا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، سمجھا بجھا کے. تو وہ تیار ہو گیا. پھر اس کا 2 چلہ بڑھانے کی ترغیب دینے لگ گئے کچھ ساتھی. ارے بولے وہ 1 چلے کے لیے میں گیا تو سارا کام اللہ دیکھ رہے ہیں، اب 2 چلہ بڑھاؤں گا تو زیادہ ہی لوڈ آ جائے گا اللہ میاں پر. دیہاتی زیادہ ہی لوڈ آ جائے گا ایسا. تو اپنا بھی ایسی مزاج بنا ہوا ہے. تو ہم نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں. حیوات الحیوان میں علامہ دلمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، ایسے سوتا ہے ہاتھ پیر اوپر کر کے، اور اس کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسے نہیں سوؤں گا تو یہ آسمان گر جائے گا، یہ آسمان کو میں تھامے ہوئے ہوں. ایسے اپنا بھی حال ہے کہ سب میں کر رہا ہوں، تو یہ میں کا کھانا خالی ہے، اس کی بھی نفی کرنا پڑے گی. مجھ سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ محنت کی نفی فرما رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ. لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سب اکیلے اللہ نے کیا. لا الہ الا اللہ وحدہ، اپنی نفی، اپنی محنت کی نفی. انجز وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. اور ہر جگہ دشمنوں کو ہزیمت اور شکست تنے تنہا اللہ ہی نے دی. اپنی ساری چیزوں کی نفی. ہاں، یہ 4 چیزوں کا انکار ایمان کو کمال تک پہنچائے گا. یہ ہے عملی مشق. ہاں، اور پھر اس میں دعوت میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو خوب کہیں ملاقاتوں میں، بات چیت میں، تاکہ میرے اپنے اندر کا یقین بنے. گشت کے موقع پہ اکثر اپنے ساتھی کہتے تھے، آج کل بھول گئے، یہ بولا کرتے تھے، بولنا چاہیے کہ اپنے کمزور ایمان کو لے کر جانا ہے اور قوی ایمان کی دعوت دینا ہے، تاکہ میرا کمزور ایمان قوی ایمان سے بدل جائے. اسی کو کہتے ہیں یقین کی تبدیلی. تبدیلی یقین یہی ہے کہ اپنے کمزور ایمان کو لے کے جانا ہے. اپنا ایمان اگرچہ ویسا نہیں ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن اس نیت سے دعوت دینی ہے کہ اے اللہ میرا ایمان اس دعوت دینے کی برکت سے ویسا بنا دے جیسا مطلوب ہے یا جس کی میں دعوت دے رہا ہوں. اسی طریقے سے ہم دعوت دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، لیکن خود میں بھی اس پر ویسا نہیں چل رہا ہوں، میرا ایمان بھی ابھی کمزور ہے، لیکن اس نیت سے دعوت دیں گے کہ میرے اندر سے غیروں کا طریقہ نکل جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ آ جائے. یہ گشت کا موضوع ہے. اس لیے دوستو یہ انکار کرنا، اللہ کی بڑائی کو کہنا ہے. اور انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات کہ کس طرح اللہ نے نبیوں کی، صحابہ کی مدد کی، اور وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. جیسے ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جگایا، کہا کس حال میں صبح کی، کس حال میں بیدار ہوئے؟ تو کہا کہ مومن ہونے کی حالت میں. تو آپ نے پوچھا کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ لیا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور راتوں کو جاگتا ہوں، اور جنت اور جہنم دونوں میرے سامنے ہر وقت، جنتیوں کا ملنا ایک دوسرے سے اور جہنمیوں کا چیخ و پکار اور قیامت کا منظر، یہ سب میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے.
اس پر اللہ کے نبی نے یعنی گویا کہ اپنی زبان میں پینٹ ٹھوکی، شاباشی دی کہ انس حارث تو اپنے اس پر قائم رہنا، تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ یہ ایسی ایک جماعت آئی 7 افراد کی، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم لوگ کیا ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں۔ کہا کس بنیاد پہ تم اپنے کو ایمان والا کہہ رہے ہو؟ کیا دلیل ہے، کیا حقیقت ہے تمہارے ایمان والے ہونے کی؟ یہ سب اس طرح پوچھا ہے تاکہ ہم لوگ بھی سمجھیں ایمان کیا ہے اور وہ اپنے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ 15 خصلتیں ہمارے اندر ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کتنی؟ 15۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ 5 چیزوں پر؟ ایک تو اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا۔ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر۔ اب 5 چیزوں پر عمل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی اس کو عمل میں شمار کیا ہے، گواہی کو۔ دوسرے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرے رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، اور چوتھے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور 5ویں حج کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 5 باتیں ہمارے اندر ایسی ہے جو زمانے جہالت سے ہے، اگر آپ فرمائے تو اس پہ عمل کرتے رہیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو ہمارے اندر شکر کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ شکر کی، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں۔ دوسرے صبر کی صفت ہے۔ تیسرے اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی رہتے ہیں، اور چوتھے دشمن پر بھی کوئی آفت آ جائے تو اس سے ہم خوش نہیں ہوتے، اور 5ویں دشمن سے کبھی مقابلہ ہو جائے تو پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے، یعنی ہمارے اندر شجاعت ہے، جرأت اور بہادری ہے۔ یہ بھی صفت ایمان میں سے ہے۔ تو یہ 15 باتیں سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس وفد سے، کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے۔ کیا ہوتے؟ نبی ہوتے۔ اور 2 سند دی، ایک تو یہ کہ تم ادبا ہو اور فقہا ہو، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین پر چلنے والے، متبع سنت ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا 5 باتیں اس میں اور اضافہ کر لیں، 5 باتیں اور بڑھا لیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ ضرورت سے زائد مکان تعمیر نہ کرنا، دوسرے ضرورت سے زائد کھانا جمع کر کے نہ رکھنا، اور تیسرے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے سب چھوڑ کر، نہ کسرا رہا نہ قیصر رہا، بڑے بڑے محل بنانے والے، تاج محل، لال قلعہ، شالیمار باغ، تاشکند باغ، چاندنی چوک، انارکلی بازار، ہے نا، بڑی بڑی چیزیں۔ بلکہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ تو گئے ہوں گے لال قلعے کے دروازے پہ، فردوس گر بر روئے زمین است ہمین است ہمین است۔ فردوس اگر زمین پر ہے تو یہی ہے جہاں موتی مسجد تھی، ایوان عام تھا، ایوان خاص تھا، تخت طاؤس تھا، کوہ نور ہیرا تھا، سونے چاندی کے نقش نگار تھے۔ یعنی وہ جب رہا ہوگا تو واقعی وہ ایسا ہی رہا ہوگا جیسا کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جنت اگر زمین پر ہے تو یہی ہے۔ لیکن سب چھوڑ کر چلے گئے۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، ان قریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اجل نے نہ قصرہ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، اور پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تو سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں یہ 20 باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اپنے کو اس پر محنت کر کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اور ایمان کیا ہے اسے بھی اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ منتخب احادیث میں جو لکھا ہے اس کی تعریف ایمان کی یا اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ لغت میں ایمان
لغت میں بولو اشفاق میں، ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اس لیے اس کی خوب دعوت دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور سب سے اہم تقاضا ایمان کا وہ یہ ہے، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک وقت پر نماز کا پڑھنا ہے۔ کیا اقبال بھائی؟ وقت پر نماز کا پڑھنا ہے۔ ابھی تک ہم اس میں بڑے کمزور ہیں۔ نماز کا اہتمام ویسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ ہاں، ایک جماعت سب سے پہلی جو رشیا گئی تھی، واپسی میں کارگزاری سنائی نظام الدین میں، اس وقت حضرت شیخ بھی غالباً وہاں موجود تھے، یا جماعت سہارنپور گئی، جو بھی دونوں میں سے معاملہ ہوا، تو حاجی علاء الدین صاحب سنا رہے تھے کہ ہم نے حضرت سے کہا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کارگزاری سنانے کے بعد، کہ ہم لوگ جو ہے یعنی ہم کو کچھ نصیحت کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ تو حضرت شیخ نے ایک نصیحت کی جو ہم کو بہت ہلکی لگی اس وقت، لیکن جب آ کر عمل کیا تو اس کا بڑا فائدہ ہم نے محسوس کیا۔ کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ جایا کرنا۔ کیا کہا؟ اذان سے 5 منٹ پہلے۔ ہاں، بمبئی میں اذان سے 5 منٹ پہلے پہنچنا بولے تو بڑا جہاد ہے۔ ہاں، بمبئی والے بیٹھے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا، اور سبھی کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے تھے میں تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سے تیاری کرتا ہوں نماز کی۔ کتنا گھنٹہ؟ آدھا گھنٹہ پہلے، جس کی برکت سے برسوں سے تکبیر اللہ ان کی فوت نہیں ہوئی، برسوں سے۔ ہاں، جب جو آدمی آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرے گا تو سوال ہی نہیں آتا تکبیر اللہ کے فوت ہونے کا۔ تو یہ فضائل جو ہے نا، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اس کو اتنا سننا ہے کہ اس کا یقین آ جائے کہ واقعی یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور 40 دن اگر میں نے اس کا اہتمام کر لیا، حالانکہ تو ہمیشہ ہی کرنا ہے، تو فضیلت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ آدمی پابند ہو جائے اس کا، خالی 40 دن کا کورس نہیں کرنا ہے، وہ تو ہمیشہ یعنی واقعات اپنے بڑوں کے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جو رئیس التابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان پہلے ہوئی اور میں بعد میں پہنچا۔ تو باپو ملنگ سنیاسی نہیں تھے، آپ سمجھیں کچھ کام دھندا نہیں اس لیے بیٹھے رہتے تھے، آپ سے زیادہ مصروف تھے، شیخ الحدیث تھے، آدھا دن حدیث کا درس دیتے تھے، اس کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہوگا، اور آدھا دن زیتون کے تیل کی ہول سیل تجارت کرتے تھے، زیتون کے تیل کی۔ ہاں، یعنی اتنے مشاغل میں رہے کہ 20 سال۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کبھی میں نے فرض نماز میں کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں۔ تو زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے اپنے اندر بھی۔ ہاں، ہماری نماز اوروں کی نماز سے ممتاز ہو۔ بقول مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ سارے جو ہے مقتدی تو ماشاءاللہ سلام پھیر دیے، 4 رکعت پوری، اور جو یہ دین کا کام کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہیں، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو وہ بولتے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے، مجرم کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں عملی طور سے اپنی زندگی اس کا نمونہ ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری دعوت، ہمارا عمل ہماری دعوت کی تکذیب کر رہا ہے یا تصدیق کر رہا ہے۔ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں میرا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہے یا تکذیب کر رہا ہے۔ تصدیق اس وقت کرے گا کہ میری زندگی بھی ہماری دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع خضوع۔ ہاں، نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اچھی طرح وضو کرنا، رکوع سجود کو اچھی طرح ادا کرنا، اور خشوع خضوع، یہ تینوں چیز نماز کے قائم کرنے کے ذیل میں علماء نے لکھی ہے، دیکھو کتاب اٹھا کے۔ ہاں، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع اور خضوع سے بھی پڑھے، اور رکوع اور سجود کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرے۔ اس لیے اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے، کیا چیز واجب ہے، کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مفسدات کیا ہے نا۔ جو بھی ہے اس میں 14 فرائض کم و بیش، اور 14 واجبات، اور 14 ہی مفسدات بھی ہیں، ہاں، جس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کو اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ علم کے بغیر عمل جو ہے وہ ناقص رہتا ہے۔ تھوڑا سا عمل
علم کے ساتھ زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے. اس لیے خود اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھو. علماء کی زیارت عبادت ہے، ان کے پاس جاؤ، معلوم کرو، پوچھو. کوئی چیز یاد آئے تو ڈائری میں لکھ لو، جب ملیں تو ان سے ملاقات ہو تو پوچھو. بلکہ اس وقت تو ماشاءاللہ اس کی اہمیت بار بار حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم تو اب چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ عملی طور سے ابھی ہم لوگ وہاں تھے وادی کے اندر، تو حضرات کی جماعت آئی 13 احباب کی. مفتی ریاست صاحب ذمہ دار تھے، مولانا یوسف صاحب اپنا سالانہ چلہ اس میں لگا رہے تھے حضرت کے فرزند، اور مفتی الیاس صاحب سال میں چل رہے ہیں، اور اس میں مفتی شیش صاحب، مفتیان کرام ماشاءاللہ، نوشاد بھائی، اور بہت سارے ایسے 13 آدمی کی جماعت چل رہی تھی. تو باقاعدہ ہم لوگ خود بھی جا کے شریک ہوئے. تو مولانا یوسف صاحب نے خود اعلان کیا مرکز پہ، بھائی ظہر نماز کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ مسجد کی آبادی کا عمل ہوگا. عملاً کر کے دکھایا. ایک جماعت یعنی ایک تو علماء کی جماعت تھی، ایک طرف علماء کا حلقہ لگایا کہ بھائی ان سے مسائل معلوم کریں، مسائل پوچھیں حلال حرام کے، اور ایک طرف قاری لوگ تھے تو قاری کا حلقہ لگا قرآن کا، اور ایک طرف ایمانیات کا حلقہ. یہ تینوں حلقے مسجد نبوی کی سنت ہے. تینوں حلقے کو عملاً کر کے دکھایا، اور باقی 2-3 جماعتیں ملاقاتوں میں بھیجی اور گشت کر کے لوگوں کو نقد لے کر آئے. آدھا گھنٹہ وہ عمل کر کے عملاً دکھایا کہ اس طرح ایک حلقہ تو ہم لوگ اپنی مسجدوں میں کر ہی رہے ہیں نا. تعلیم کا حلقہ جو ایمانیات کا حلقہ ہے، تعلیم کیا ہے ہماری؟ فضائل کی تعلیم کیا ہے؟ فضائل پہ محنت، ایمان پر محنت ہے. فضائل پہ محنت کیا ہے؟ ایمان پہ محنت. اس کے ذریعے سے اسباب کا یقین نکلے اور اعمال سے ہونے کا یقین آئے. تعلیم کے راستے سے کیا ہے؟ اسباب کا یقین نکلے اور اعمال سے ہونے کا یقین آئے. اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے. تعلیم کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے. تو یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں. اس کو اتنا سننا ہے کہ اس کا یقین مضبوط ہو، تازہ ہو، کیونکہ یقین پہلے آئے گا دلوں میں، پھر آدمی اندر سے عمل کے لیے تیار ہوگا. تو باقاعدہ عملی شکل اس طرح کی، اور عزائم بھی بڑے بڑے کیے تھے. کارگزاری تو اسی وقت ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ 100 آدمی یعنی 4 مہینے کے نکالے. لیکن بعد میں جو اور سفر ہوا پورا، وہ تو ابتدا کا تھا. پورے سفر کی کارگزاری یہ آئی کہ تقریباً جو ہے 500 جماعتیں 4 مہینے کی، اس میں سے 250 تو نکل گئی اور 250 آگے پیچھے نکلنے والی ہے. اور اسی طرح علماء کرام سال کے لیے تقریباً 100 سے زائد 120 کے قریب، اور بیرون کی جماعتیں، کئی جماعتیں بیرون کی، اور 150 جماعتوں کے رخ لے کر آئے. یعنی وادی میں ایسی محنت کی کہ پورے وادی میں 40 دن ان کی جماعت چلی. تو ہم لوگ بھی 2-3 دن ساتھ میں رہے، اور اس کے بعد آخر میں جموں میں بھی ملاقات ہوئی. تو اچھی کارگزاری ماشاءاللہ رہی، اللہ کا فضل ہے. وہاں کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، بولے ہمارے یہاں کام بہت لیٹ آیا، بہت دن تک ہم لوگ ادھر ادھر پھنسے رہے مختلف محنتوں میں، لیکن 1980 سے باقاعدہ متوجہ ہوئے لوگ، وادی کے لوگ. اور 40 سال کا ہمارا کام ہے. ہم لوگ تم لوگوں سے 50 سال پیچھے ہیں. وہاں کے ایک مفتی اشرف صاحب بولے ہم لوگ تم سے 50 سال پیچھے ہیں. بولے یہ 40 سال میں بھی ہم لوگ کو 20 سال محنت کا ملا. کیوں کہ 4 مہینہ تو کشمیر بند رہتا ہے، سب برف باری کی وجہ سے پوری دنیا سے منقطع رہتا ہے نا، پلین بھی بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کچھ نہ کچھ نرم گرم چلتے رہتا ہے، اس میں بھی بند جیسا ہی رہتا ہے. اور مغرب کے بعد تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، سب گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں. کچھ حالات اس قسم کے ہیں وہاں پر. تو زیادہ محنت کا موقع ہم کو 40 سال میں بھی 20 سال ہی ملا. بولے یہ جو دعوت کی محنت ہے اور مدرسہ، یہ 80 سے ہی ہمارے یہاں سمجھ لو اس کا شروعات ہوئی، اور اس میں 20 سال ہمارا بند میں گیا. بند میں وہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے کہ 6-6 7-7 مہینہ بند رہتا ہے، اور 4-5 مہینے میں جو بھی روزی اللہ دے دیتے ہیں اسی میں ان کی گزار اوقات ہوتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، اب کام کو لے رہے ہیں اور پورا علاقہ متوجہ ہے. فرمانے لگے وہاں کے مفتی صاحب کہ سندھ جو لگا ہوا ہے بازو میں، ایک پڑوس کا ملک لگا ہوا ہے، چائنا لگا ہوا ہے، ایک طرف سے افغانستان ہے، ایک طرف سے پڑوس کا ہے، ایک طرف سے ہندوستان ہے. بولے چاروں نے ہم لوگوں کو کھا لیا ہے، تھوڑا سا ہم لوگ بچے ہیں. تو بولے یہ یہاں سے سندھ میں تو 2ری صدی میں اسلام آ گیا، لیکن وادی تک آتے آتے پہاڑیاں، دشوار گزار راستے، 500 سال لگ گئے. کتنے لگ گئے؟ تو وہ کوئی اللہ والے تھے، سید میر کہتے ہیں، کیا ہے، سید میر علی ہمدانی. سید میر علی ہمدانی جو ہے 3 مرتبہ آئے.
4 مہینے کے لیے نہیں، ایک ایک سال 8 مہینہ، یعنی 776 ہجری سے لے کے 786، یہ 10 سال میں 3 مرتبہ آئے، اپنے خاندان کو لوگوں کو لے کر آئے، اپنے شاگردوں کو لے کر آئے، اور وہاں محنت کی، ایسی محنت کی کہ الحمدللہ ایک ہی دن میں اتنے لوگ آئے دائرے میں دین کے کہ تقریباً 200 یا 250 کوئنٹل تو وہ سارا جو رہتا ہے نا وہ اس کو جلایا گیا، جو ادھر ادھر باندھتے ہیں سب، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، حالانکہ یہ ہمدان جو ہے یہ ایران کا ایک شہر ہے تہران، جو اس کا کیپٹل ہے، تہران سے 200 کلومیٹر ہے ہمدان، وہاں سے آئے، پھر وہ بھی وہاں کے بادشاہوں نے بھی ان کو وہاں سے کہیں اور بھیج دیا، تو جو اس وقت موجودہ تاجکستان ہے، تاجکستان جو رشیا کا علاقہ ہے، اس میں ایک صوبہ ہے ختلان، اور وہاں سے 150 کلومیٹر کولاب ہے، تو وہاں سے آئے تھے، وہی ان کی قبر ہے کولاب کے اندر، ختلان کے اندر۔ تو اللہ والوں کی محنت، بزرگوں کی محنت، وہی محنت کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ یہ جو محنت صحابہ نے کی، تابعین نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، وہ محنت ہے۔ اس کے لیے دوستو ہمیں جو ہے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ اپنے مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہر مسجد کے ماحول میں کوئی نہ کوئی مفتی، کوئی نہ کوئی عالم مل جائے گا، ان سے اگر ہم گزارش کر دیں، چاہے وقت لگا ہو نہ لگا ہو، کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے، لیکن ان سے گزارش کریں کہ آپ کوئی وقت ایسا دے دیں عشاء کے بعد یا ظہر بعد جو آپ کی سہولت کا ہو، تو ہم لوگ آپ سے اور محلے کے لوگ کچھ آپ سے بہت سی مسائل پوچھتے رہیں گے، تو ایک حلقہ اس کا بھی اپنی مسجدوں میں قائم ہونا چاہیے، اور ایک حلقہ اپنا جو ہے چل ہی رہا ہے تعلیم کا، اور ایک حلقہ جب تعلیم میں بیٹھیں گے تو طلب پیدا ہوتی ہے، تو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا بھی، چاہے تعلیم کے بعد صحیح، چاہے کسی اور وقت میں، مثال کے طور پہ تعلیم اپنی ظہر میں ہے تو قرآن سیکھنے کا عمل عشاء بعد ہو جائے، فجر میں ہو جائے، یعنی اس طرح اپنی مسجدوں میں حلقے لگنے چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ ابھی جو امور کارگزاری کے اس میں یہ بھی ہے کہ کتنی مساجد میں اور کتنے ٹھیوں پر آبادی کا عمل ہو رہا ہے، ایک امر یہ ہے کہ کتنی مسجدوں میں ہو رہا ہے، وہ تو ہے یہ مستقل ایک امر، کتنا اضافہ ہوا گزشتہ کارگزاری سے اب تک، لیکن اس وقت موجودہ وقت میں کتنے ٹھیوں پر، کتنی مسجدوں میں یہ اعمال ہو رہے ہیں، اس لیے اس کی بھی نیت کرو کہ اپنی مسجدوں میں تینوں حلقے قائم کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت ساری موٹی موٹی باتیں جو چاہی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ عمل میں آ جائے گی، جیسا کہتے ہیں نا عمرہ حضرات کو کہ بھائی ایسی محنت کرو کہ ایک ایک ساتھی جو ہے نا وہ اتنا دین سیکھ لے کہ ضرورت کے دین پہ چلنے والا ہو جائے، اور آئندہ جماعت لے کر چلنے والا ہو جائے، اور تیسرے اگر فجر کی نماز میں اگر کسی وجہ سے امام صاحب نہیں آ سکے تو وہ نماز پڑھا سکے، یہ 3 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر امیر کو چاہیے کہ اپنے مامورین پر اتنی محنت کرے۔ اس سے دوستو علم بھی سیکھنا ہے، اللہ کے دھیان کے لیے تلاوت بھی، اس میں بڑی کمزوری ہماری ہے، قرآن پاک کی تلاوت ضرور ہونا چاہیے، چاہے پاؤ پارا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ جن کے پاس وقت ہے ناظرہ اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، 1 پارا پڑھیں، کتنا پڑھیں، اور حفاظ کرام کے لیے 3 پارا، کتنے اسماعیل بھائی؟ 3، ہاں اس کی کوشش کریں، صبح شام کی تسبیح، بیٹھے رہے کہاں جا رہے ہیں، اب سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز بھی پڑھیں گے، وضو بھی، یہ بھی ایک شیطان کا بڑا وسوسہ ہے، ارے بولے بھیڑ ہو جائے گی، ارے بھیڑ اگر ہو بھی گئی تو اتنی بھیڑ نہیں ہو جائے گی کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، انشاءاللہ سب کو موقع دیں گے، تو تھوڑی دیر اور بیٹھے رہنا کیا ہے، تو تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دیکھو 4 شرطوں کے ساتھ، باوضو، بغیر بات چیت کیے، تنہائی میں، اور قبلہ رخ، اور ایک بات اور ہے دھیان جمع کر، یہ 5 شرطوں کے ساتھ ذکر کریں گے تو اس کی بات ہی کچھ ہو، تنہائی میں، بغیر بات چیت کیے، بولو، باوضو، قبلہ رخ، اور معنی کا دھیان رکھتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ ذکر، 3 تسبیح، صبح کی رہ جائے تو دوپہر تک، شام کی رہ جائے تو سونے سے پہلے، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اتنا۔ شمائل کبریٰ میں گننے والوں نے گنی ہے کہ 68,000 سنتیں ہیں اللہ کے نبی، شمائل کبریٰ 11 جلدوں میں، ایک نئی اور آ رہی ہے 12ویں، تو 70,000 تک ہو سکتا چلی جائے، تو 68,000 سنتیں، اپنے کو 68 بھی نہیں معلوم ہے کتنی، ہاں مسجد میں آنے کی سنت نہیں معلوم، جانے کی نہیں معلوم، بس 2-4 یاد ہے، سواری کی اور پانی پینے کی ساتھ ہے نا، تو سنتیں بھی معلوم کرو، سنتوں میں جو ہے یعنی ساری خلافتوں کی اور ساری کیا کہتے ہیں اس کی چوٹی جو ہے نا وہ اتباع سنت ہے، کیا ہے، ہاں اتباع سنت، بلکہ احیاء سنت تو شریعت ہی ہمارے کام کی غرض ہے، بلکہ فجر میں نظام الدین میں کچھ دنوں سے اعلان یہ بھی ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھیں،
دعا مانگیں، ہے نا، اس سے پہلے نہ اٹھیں. 2 دفعے 3 دفعے اعلان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر کریں، دعا مانگیں، اس سے پہلے نہ اٹھیں. کیوں؟ کہ جو مسنون کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھو. ہمارا کام تو احیاء سنت و شریعت ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہوئے کیوں آتے ہو؟ تو بہرحال یہ کہ سنتوں کا بھی اہتمام ہو اور ایک دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ورنہ یہ نیکیاں محفوظ نہیں رہے گی. اللہ کے بندوں سے متعلق، اشفاق بھائی، اللہ کے بندوں سے متعلق اللہ کے اوامر کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنا، کیا کرنا؟ پورا کرنا، اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ رکھنا، یہ ہے اکرام. تو ایک دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو. ہاں یہ بڑی چیز ہے. یعنی بہت ضخیم منتخب احادیث میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ احادیث مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکرام مسلم پر جمع کی ہے، سب سے زیادہ اس پہ ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے، بہت نفع کی باتیں اس میں، اور وہ بڑے فائدے کی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوامر کو محض اللہ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا، یہ اخلاص ہے. کیا یہ اخلاص ہے؟ اخلاص کے بغیر کوئی بھی اللہ سے اجر ہم نہیں لے سکتے، اور دعوت کے بغیر مخلوق کو کچھ دے نہیں سکتے. اس لیے یہ ساری صفات کو محنت کے راستے سے لانا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے، پہلے تو یہ میں نے پڑھا تھا الیوم اکملت لکم، پھر بعد میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے، صفات کو زندگیوں میں لانے کے لیے کوشش کو شرط قرار دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت ملے، زندگیوں میں دین آئے، تو کوشش کو بولو، اور کوشش میں جان بھی لگانا ہے اور مال بھی. چنانچہ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے یقین و عمل کو درست کرنے، اپنے یقین و عمل کو درست کرنے کے لیے، ہے نا، اور سارے انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے، سارے انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا. سارے عالم میں، کیونکہ اس طریقہ جہد سے ہی دین آئے گا جو طریقہ جہد اللہ کے نبی کا تھا. اکثر مذاکروں میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کامیابی دین میں ہے، ٹھیک ہے، اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. اور محنت کا موقع مرنے کے بعد ہے. کب ہے؟ مرنے کے بعد ہے، مرنے سے پہلے ہے. کب ہے؟ ہاں مرنے سے پہلے. اور چوتھی بات، اس طریقہ جہد سے دین زندگیوں میں آئے گا جو طریقہ جہد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس کے بغیر ویسا دین نہیں آئے گا جیسا آنا چاہیے. اس لیے دوستو وہ طریقہ جہد یہی ہے کہ اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 باتیں اگر نہ ہوتی تو میں اپنے رب سے جا ملتا، یعنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا. نمبر 1، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تعلیم کے حلقوں میں، اس کے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا. ہم لوگ بھاگتے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا. اور تیسرے، اللہ کی زمین پر پھرنا. اگر یہ 3 چیز نہیں ہوتی تو میں اپنے رب سے جا ملتا. حضرت عمر وہ ہیں جو اس امت کے ملہم ہیں. کیا ہے؟ اور کئی مقامات پر آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور آیتیں نازل ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. یہ مقام ہے. تو ان کی پسند گویا رسول اور اللہ کی پسند ہے. ایسا نہیں کہ ان کی اکیلے کی یہ پسند ہے. یہ سب جو کچھ ان کی پسند ہے وہ اس سے آگے نہیں ہے. جو اللہ کے رسول کی وہی پسند صحابہ کی پسند ہے، ہاں اس سے باہر نہیں ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو پسند اللہ اس کے رسول کی، صحابہ کی ہے، وہی پسند میری اور آپ کی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کی زمین پہ پھرنا اور یہ کہنا کہ حالات سازگار ہوں گے پھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. حالات تو سازگار نکلنے سے ہوں گے. 25 مسئلے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے وقت، کتنے؟ لیکن سب کیسے حل ہوئے؟ نکلنے کی برکت سے. اس لیے ہم بھی ارادہ کریں، نیت کریں اور بیٹھے رہیں. ابھی 9 بجے کی اذان ہے، یہ دوسری جگہ کی اذان ہے، آپ گھبرائیں نا. ابھی اس وقت جو ہے نام تو انفرادی نہیں لکھیں گے، آپ بیرون کے لیے پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر نام ایک ساتھ لکھ لیں گے تاکہ کم وقت میں اپنا کام ہو جائے. دیکھو پہلا تقاضا تو اس مجمع سے بیرون کا ہے، بعد میں وہ تفقد کر لیں گے ساتھی. بیرون جانے کے لیے وہ پہلے کھڑے ہو جائیں 5 مہینہ بیرون کے لیے.